بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں علی روحانی اور آپ کو اپنے نئے روحانیت نامہ آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کا مقصد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے باقاعدہ اس پہ تعارفی ویڈیو میں تعارف کروایا تھا کہ اس چینل کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن اور اہل بیت سے تصدیق شدہ وظائف یا عملیات جاننا چاہتے ہیں، یا زندگی میں کسی بھی معاملے میں پریشانیاں ہیں یا معاملات حل نہیں ہو رہے اور وہ رہنمائی چاہتے ہیں کہ قرآن و اہل بیت نے ہماری ان پریشانیوں کی بابت کیا رہنمائی فرمائی ہے، ان کی خدمت میں مستند اور بدعات اور خرافات سے پاک وظائف اور عملیات پہنچانے کے لیے اس چینل کو بنایا گیا ہے۔ اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ان تبلیغات کی ضمن میں نے کل بھی اپنی کتاب دوست آفیشیل والے چینل پہ جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں بھی عرض کی، مرکزی یعنی مین چینل سے بھی عرض کرتے رہتے ہیں، اور اس چینل پہ بھی جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنی بھی ان کی تعداد ہے، 2 4 5 10 50 100 جتنے بھی ہیں، ان سب کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ تبلیغات جو ہم آپ کی خدمت میں لے کے آ رہے ہیں، اس کی عوض صرف آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ ان تبلیغات میں ہماری معاونت کیجیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی منتھلی وظیفے لگا دیں، کوئی مالی معاونت کریں، کم از کم اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جن کی ضرورت ہے اس وقت اکثریت میں آپ دیکھ لیجئے کہ سوشل میڈیا پہ بدعات اور خرافات، کہانیاں، قصے اور صرف ویوز کے چکر میں، سبسکرائبرز بڑھانے کے چکر میں کیسا کیسا مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس حالات میں اس صورتحال میں اگر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مکتب کی اصل تعلیمات کسی بھی عنوان سے ہوں، توحید کے عنوان سے ہوں، ولایت کے عنوان سے ہوں، عملیات اور وظائف کے عنوان سے ہوں، جو اصل اور خالص تعلیمات ہیں وہ ہم عوام الناس تک پہنچائیں، تو آپ اس ضمن میں ہمارا اتنا تو ساتھ دیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں، اور ویڈیوز اگر آپ کو مفید لگتی ہیں کسی بھی حوالے سے تو ان کو اپنے حلقہ احباب میں، اپنے کزنز میں، کمیونٹی میں، اپنے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ شیئر کریں۔ تو یہ تعاون کی اپیل آپ سے جاری اور ساری رہے گی انشاءاللہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپیل کرتے کرتے ہم اپنے سلسلوں کو سمیٹ لیتے ہیں، یا آپ تھوڑا سا اس ضمن اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ان تبلیغات کو جناب بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے جس عنوان پہ بات کریں گے، جس موضوع پہ بات کریں گے، وہ اصل میں ایک سوال ہی ہے، اور یہ ہمیں پرسوں رات کو واٹس ایپ پہ ہمارے موصول ہوا جناب۔ یہ نعیم شفیع صاحب ہیں کوئی، اور انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات پوچھی ہے کہ جو اکثر اس میں کنفیوز رہتے ہیں اس معاملے میں، خاص کر جو سوشل میڈیا پہ جعلی عاملوں اور اخبارات میں اشتہارات اور ادھر ادھر، انہوں نے یہ پوچھا ہے اکاڑا سے نعیم شفیع صاحب نے کہ فعال لینے میں اور استخارہ میں بنیادی فرق کیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے میں ایک دفعہ پھر ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ اس طرح کے سوالات یا اس طرح کی چیزیں پوچھنا جو ہے ان کا وہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ یہ اس بابت جاننا چاہتے ہیں، یا ان کو تھوڑا سا اس بابت ڈاؤٹ ہے کہ فعال لینا اور چیز ہے، استخارہ اور چیز ہے، یا جعلی عاملین جو مکس اپ کر کے معاملے کو پیش کرتے ہیں، یعنی نام استخارے کا استعمال کرتے ہیں، کام سارا نجومیوں والا ڈالا ہوتا ہے، اور قرآن سے بھی معاذ اللہ وہی سلوک کر رہے ہوتے ہیں جو وہ اپنے موکل یا معاذ اللہ ان سے کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی کہ کینچی کے اوپر قرآن لٹکا کے ایک بدبخت شخص، ایک جعلی پیر جو ہے، وہ عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے، سامنے بیٹھے مریدین کو، وہ کچھ قرآن سے سوال کرتا ہے، قرآن نہیں ہلتا، اور جناب کو جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جی ان کے اوپر جادو ہوا ہے تو قرآن مجید گھومنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ یعنی یہ چیزیں اب آپ دیکھیں کہ معاملہ کہاں تک پہنچ گیا۔ تو بہرحال نعیم شفیع صاحب کا جو سوال ہے وہ کہ فعال لینا اور استخارے میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، فعال لینا یہ ہوتا ہے کہ کسی مطلب علم نجوم کی طرح، یا نجومیوں کو جیسے آپ ہاتھ دکھاتے ہیں جی کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں، جادو ہوا ہے نہیں ہوا، فلانا ہے، یہ ساری چیزیں فعال لینے میں آتی ہیں، اور قرآن سے فعال لینا حرام ہے، منع ہے، ممنوع ہے۔ اور استخارہ اور چیز ہے۔ استخارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی معاملے میں کنفیوژن کا شکار ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کا پلس یا مائنس سمجھ نہیں آ رہا، یا انجام بخیر ہوگا، یا اس کام میں برکت ہوگی، یا میرے ہاتھ میں بہتر ہے نہیں بہتر ہے، وہ کوئی بھی معاملہ ہے، آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے اپنی عقل کا بھی استعمال کیا، مشورہ بھی کر کے دیکھا، لیکن کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی، تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں اللہ کی رضا صرف معلوم کرتے ہیں، رضا معلوم کرنے کا نام استخارہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ اکابرین کے نزدیک استخارہ تیسرے نمبر پہ ہے، یعنی پہلے عقل ہے، پھر مشورہ ہے، اور پھر استخارہ ہے،
اور کچھ کے نزدیک معاملہ ریورس ہے کہ سب سے پہلے ہے استخارہ، اس کے بعد جناب چونکہ استخارے کا متن یا مطلب آپ اس طرح سے سمجھیں یا نہیں سمجھیں، اگر اس میں بھی کنفیوژن ہے پھر آپ عقل کا استعمال کریں یا مشورہ کریں۔ بہرحال جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ استخارے اور فعال میں کیا فرق ہے۔ فعال جو ہے قرآن سے یہ پوچھنا کہ جناب میری شادی کون سے سن میں ہوگی، کب ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی، میں باہر جاؤں گا نہیں جاؤں گا، مجھے کوئی اچھی نوکری ملے گی نہیں ملے گی، یہ ساری چیزیں فعال لینے میں آتی ہیں۔ اور ہم سے بھی اکثریت جو استخارے کی بابت واٹس ایپ پہ رابطہ کرتی ہے وہ انہی چیزوں میں کرتی ہے، جبکہ استخارہ بالکل ایک اور چیز کا نام ہے۔ استخارہ جیسے میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی کسی معاملے میں، اور وہ بھی جائز معاملے میں، ایسا نہیں ہے آپ معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جناب قرآن کھول کے بیٹھ جائیں جی میں نے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا، میں جاؤں یا نہ جاؤں جی، یا اس طرح کے اور جو مکروہات ہیں، حرام کام ہیں، ان میں نہیں، جو جائز کام ہے جن میں شرن کرنے میں کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے آپ کے سامنے دو آپشن ہیں کسی معاملے میں، تو میں یہاں پہ کام کروں یا وہاں پہ کروں، دونوں بظاہر ٹھیک نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بیسٹ آپ کو صحیح مشورہ ملے، تو اللہ سے بہتر، اللہ کی کتاب سے بہتر کوئی وہ نہیں دے گا۔ اس ضمن آپ نیت کر سکتے ہیں باری باری کہ جناب میرے لیے زیادہ بہتر کون سا ہوگا، یا اللہ کی رضا کس میں ہے، یا میرے حق میں کون سا بہتر ہے۔ تو استخارہ اللہ کی رضا معلوم کرنے کا نام ہے، اور وہ بھی آپ تب خود سے کریں کہ جب آپ مکمل اس کا مطلب اور متن سمجھ سکیں، آپ کو پتہ چل سکے یہ آیت شریفہ جو استخارے میں آئی ہے یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے، اس کا باطنی مطلب کیا نکلتا ہے۔ اگر کفار کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، اللہ کی ناراضگی کی کوئی آیت ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے سریعاً آپ کو اس کام سے رک جانا چاہیے۔ اگر جنت کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے، اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو بغیر سوچے سمجھے اور بغیر اب مزید مشورے کی گنجائش کوئی نہیں ہے، اب آپ کو وہ کام کر گزرنا چاہیے۔ اور اگر میانہ ہے، یعنی ایک ہی آیا مبارکہ میں جنت اور جہنم دونوں کا ذکر آ گیا ہے، یا اللہ کی رحمت کا بھی ذکر ہے، ناراضی کا، تو یعنی وہ میانہ ہے، وہ پھر آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کو کریں نہ کریں، اس میں وہ کوئی ایسا نہیں۔ بہرحال اس ضمن آپ واٹس ایپ پہ مزید معلومات کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا جو ہمیں سوال موصول ہوا تھا وہ محترم الماس عطار صاحب ہیں کوئی، انہوں نے پوچھا تھا کہ دل کا ہر وقت مغموم رہنا، پریشان رہنا، بظاہر کوئی پریشانی نہیں، مالی حالات کا بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں، اور بظاہر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی گھریلو بھی وہ نہیں، پھر بھی دل ہر وقت جناب بوجھل سا رہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتایا جائے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین وظیفہ جو ہے الماس عطار صاحب، وہ جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے عرف عام میں ہمارے ہاں، جناب یونس علیہ السلام نبی خدا کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کہی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جتنی روایات موجود ہیں مکتب تشیع میں بھی اور برادران میں بھی، آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک روایت ہے کہ میرے بھائی یونس کا جو یہ کلمات ہیں، یہ جو اللہ نے قرآن میں اسپیشل کوٹ کیے ہیں، ان کا دہرانا یا ان کو بار بار کہنا یا ان کو ادا کرنا دل کے غموں کو ہلکا کرتا ہے، پریشانیوں کو دفع کرتا ہے، اور سکون قلب کا باعث ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کا باعث ہے۔ تو دل اگر بوجھل ہو، بغیر کسی وجہ کے مغموم ہو، غم زدہ ہو، پریشان ہو، تو زیادہ سے زیادہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس آیا مبارکہ کا ورد لازمی کیجیے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ تقریباً ملتا جلتا جو آج کا آخری ہمارا سوال ہے، وہ محترمہ رقیہ بلقیس صاحبہ نے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں پوچھا تھا کہ جو دل کی قلب کی روحانیت اور نیک اعمال کی طرف رغبت کے لیے کوئی اسماء الحسنہ میں سے بہترین وہ بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام شریف ہے، ایک اسم شریف ہے القدوس، اور اس کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پنجگانہ نماز میں سے کوئی بھی ایک وہ کر لیں جو پابندی سے آپ روزانہ کر سکیں، بلکہ ہر نماز کے بعد اگر ہو جائے، بے شک 33 بار ہو، 100 بار ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کم از کم ایک نماز فجر یا مغرب کا زیادہ وہ ہے۔ اس میں جب آپ نماز ادا کر کے فارغ ہو جائیں دعا کر کے، تو جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے آپ یا قدوسوں کی تسبیح کریں، وہ ایک کریں، دو کریں، لیکن جتنی کریں اتنی کریں جتنی آپ دل سے کر سکیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ایک وہ ہے کہ جناب چلتے پھرتے بس آپ رٹا لگائی جائیں، وہ نہیں، جو اکثر عامل بتاتے ہیں کہ جی فلاں ورد آپ فلاں وظیفہ کریں، کسی بھی حال میں کریں، چلتے پھرتے کریں، کام کرتے رہیں، لیکن وظیفہ، وہ معذرت کے ساتھ ایسے وظیفے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ جس کے اوپر غور نہ ہو، جس کے مطلب پہ غور نہ کیا جائے، اور جس کے زبان سے وہ ورد جاری ہو اور دل میں دعا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس ورد کے ذریعے، اپنے اس اسم کے ذریعے جو بھی معاملہ ہے اس میں برکت عطا فرما یا قبول فرما، تو یا قدوسوں کی تسبیح آپ لازمی کریں۔ یہ مجرب نسخہ ہے، آزمودہ نسخہ ہے، کہ یہ کم از کم آپ 2-3 ہفتے بعد جب دیکھیں گے کہ آپ کی دلی کیفیت بالکل بدل جائے گی، آپ کو روحانیت اور روحانی چیزوں میں جو ہے
وہ سرور آئے گا، آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اور منکرات اور فحش اور اس طرح کی دنیا والی بے رغبتی چیزوں سے مطلب آپ بے رغبت ہو جائیں گے۔ تو یا قدوسو جو ہے اس کا آپ لازمی ورد کریں، کسی بھی نماز پنجگانہ میں سے کوئی بھی وہ کر لیں، سب کے ساتھ کر لیں تو سب سے بہتر ہے، بڑا اچھا ہے، جلد انشاءاللہ اس کا وہ آئے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یا قدوسو کی تسبیح کا وظیفہ شروع کریں اور دل میں نورانیت اور روحانیت پیدا نہ ہو۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہو اس بابت، یہ چینل بنا ہی اسی لیے ہے کہ قرآن و اہل بیت سے تصدیق شدہ وظائف کی رہنمائی کے لیے چینل بنایا گیا ہے۔ ہمارا نمبر مسلسل چل رہا ہے، آپ بھی ان پہ رابطہ کر کے اپنے سوالات یا کوئی بھی وظیفہ جاننا چاہیں تو آپ انشاءاللہ اس میں ہمیں میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی اسی طرح ویڈیو کی صورت میں بھی کی جائے گی، اور اگر آپ چاہیں کہ جناب ویڈیو میں نہیں، میرے سوال کا جواب صرف ان باکس میں دیا جائے تو وہ بھی کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔